السلام علیکم ناظرین و سامعین، اردو تنقید پر یہ مبنی ویڈیو ہے جس میں ہم 60 سوالات و جوابات کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، تنقید کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ جواب ہوگا، تنقید عربی زبان کے لفظ نقد سے نکلا ہے جس کے معنی کھرے کھوٹے میں فرق کرنے کے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، تنقید زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنے کہ سانس، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہوگا ٹی ایس ایلیٹ، یہ قول ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو کے پہلے تنقید نگار کون ہے؟ یعنی اردو کا پہلا تنقید نگار کون ہوگا؟ اردو کا پہلا تنقید نگار مولانا محمد حسین آزاد، معاف کیجیے گا، مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو کا پہلا تنقید نگار ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، کسی دو ترقی پسند تنقید نگاروں کے نام بتائیں۔ جواب، مجنو گورکھپوری اور احتشام حسین، یہ دونوں اردو کے ترقی پسند تنقید نگار ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسن، احتشام حسین، مجنو گورکھپوری اور فراق گورکھپوری وغیرہ یہ اردو کے ترقی پسند تنقید نگار ہیں۔ 5 نمبر سوال ہے، اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب ہوگا مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے، مقدمہ شعر و شاعری، جو کہ حالی نے لکھی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کب لکھی گئی؟ اگلا سوال ہے، جواب ہوگا 1893 عیسوی، 1893 عیسوی میں لکھی گئی یہ کتاب مقدمہ شعر و شاعری، جو حالی کی دیوان کا مقدمہ ہے جس کا عنوان شعر و شاعری رکھا گیا، اور یہ 1893 عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ اگلا سوال ہے، غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کس کا ہے اور کس کتاب میں شامل ہے؟ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے، جو کہ ان کی کتاب، ان کی تنقیدی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر میں شامل ہے۔ 8 نمبر سوال ہے، کلیم الدین احمد کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام بتائیں۔ جواب، اردو تنقید پر ایک نظر اور اردو شاعری پر ایک نظر۔ یاد کرنا ایزی ہوگا، ایک نظر پر ایک نظر پر ایک نظر، اس سے پہلے آپ لکھ لیجئے اردو تنقید اور اس سے پہلے آپ لکھ لیجئے اردو شاعری۔ اردو تنقید اور اردو شاعری پر کلیم الدین احمد نے تنقید کیا ہے، تو 2 کتابوں کے نام ہوں گے، اردو تنقید پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر۔ اگلا سوال ہوگا، کس تنقید نگار کی تنقید کی بنیاد اشتراکیت پر ہے؟ جواب ہوگا احتشام حسین۔ 10 نمبر سوال، کسی دو تنقیدی دبستانوں کے نام بتائیں۔ جواب، تاثراتی تنقید، جمالیاتی تنقید۔ اس کے علاوہ مارکسی تنقید، نفسیاتی تنقید، تاثراتی تنقید، جمالیاتی تنقید، سائنٹیفک تنقید وغیرہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کی پہلی تصنیف کا نام بتائیں۔ جواب، گل نغمہ، یہ 1939 عیسوی میں لکھی گئی۔ احمد کی تنقیدی کتاب کا نام بتائیں۔ جواب، نظر اور نظریے اور ادب اور نظریہ، ادب اور نظریہ، نظر اور نظریے، یہ علامہ سرور کی کتابوں کے نام ہے۔ اگلا سوال ہے، مجنو گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، مجنو گورکھپوری کا اصل نام احمد صدیق ہے۔ اگلا سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری کتنے حصوں میں تقسیم کی گئی ہے؟ جواب ہوگا مقدمہ شعر و شاعری 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ ہے شاعری کے اصول اور دوسرا حصہ ہے عملی تنقید۔ 15 نمبر سوال ہوگا، تنقید کے ابتدائی نقوش ادب کے کس فن میں ملتے ہیں؟ جواب، تنقید کے ابتدائی نقوش تذکروں میں ملتے ہیں۔ اگلا سوال، ادب کے کس فن کے لیے استدلال کا ہونا یعنی دلیل کا ہونا ضروری ہے؟ جواب ہے تنقید کے لیے استدلال کا ہونا ضروری ہے، استدلال کا ہونا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، تنقید کسے کہتے ہیں؟ جواب، تنقید اس تجزیاتی عمل کا نام ہے جس کے تحت کسی فنکار کی تشریح و توسیع کرنے کے علاوہ اس کی قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کے 2 اہم تنقید نگاروں کے نام بتائیں۔
مولانا الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی کا شمار اردو کے اہم تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ سخندان فارس کس کی کتاب ہے؟ اگلا سوال یہی ہے کہ سخندان فارس کس کی کتاب ہے؟ جواب محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ مجالس النساء کس کی تخلیق ہے؟ جواب مولانا الطاف حسین حالی۔ سوال ہے اردو زبان اور فن داستان گوئی کس کی تخلیق ہے؟ اردو زبان اور فن داستان گوئی کلیم الدین احمد کی تصانیف ہے۔ اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب یہ قول مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ سخن ہائے گفتنی اور ادبی تنقید کے اصول کس کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں؟ کلیم الدین احمد۔ اگلا سوال ہے حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ جواب حالی کو شمس العلماء کا خطاب 1904 عیسوی میں ملا تھا۔ 25 نمبر سوال اردو کا بناٹ شاہ کسے کہتے ہیں؟ جواب اردو کا بناٹ شاہ حالی کو کہا جاتا ہے۔ غزل عشق و عاشقی کے دائرے میں قید ہے، یہ قول کس کا ہے؟ حالی کا قول ہے۔ اگلا سوال ہے مجنوں گورکھپوری کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام بتائیں۔ جواب تنقیدی حاشیے اور دو شفردہ تنقیدی حاشیے مجنوں گورکھپوری کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ 28 نمبر سوال کس نے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف بتایا؟ جواب حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف بتایا مثنوی کو۔ 29 نمبر سوال نیچرل شاعری کا ذکر سب سے پہلے کس تنقید نگار نے کیا؟ جواب حالی نے۔ سوال مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں کس نے کون سی کتاب لکھی؟ جواب مسعود حسین رضوی نے ہماری شاعری مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں یہ کتاب ہماری شاعری لکھی تھی۔ سوال ہے حالی کے مطابق شاعری کے لیے کون سی شرائط ہے یا ہونی ضروری ہے، یا شاعر کے لیے کون سی شرائط ہونی ضروری ہوتی ہے؟ حالی کے مطابق شاعری کے لیے یا شاعر کے لیے 3 شرائط ہونی لازمی ہے۔ نمبر 1 تخیل، نمبر 2 کائنات کا مطالعہ، نمبر 3 تفحص الفاظ۔ اگلا سوال احتشام حسین کی تنقیدی کتابوں کے نام بتائیں۔ تنقیدی جائزے، ترقی پسند تنقید اور تنقیدی نظریات۔ اگلا سوال ادب کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ادب عربی زبان کا لفظ ہے۔ ادب کی تعریف کیا ہے؟ ادب اس تحریر کا نام ہے جس میں روزمرہ کے خیالات سے بہتر خیالات اور روزمرہ کی زبان سے بہتر زبان کا استعمال کیا جائے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے اور جو تجربے حاصل کرتا ہے، اس کے رد عمل کا اظہار ادب کی شکل میں کرتا ہے۔ یعنی انسان جو بہترین سے بہترین لفظوں کا استعمال اور خیالات کا استعمال اور تجربات کا استعمال لفظوں کے ذریعے اظہار کرتا ہے، پیش کرتا ہے، اسے ادب کے زمرے میں لایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے 35 نمبر سوال اردو کے پہلے تذکرہ نگار کون ہے؟ جواب اردو کے پہلے تذکرہ نگار میر تقی میر ہے۔ اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ جواب نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ اگلا سوال ہے نکات الشعراء کی سند اشاعت بتائیے۔ 1751۔ 2 تاثراتی تنقید نگاروں کے نام بتائیں، حالی اور شبلی۔ 2 جمالیاتی تنقید نگاروں کے نام بتائیں، شبلی نعمانی اور احمد۔ 40 نمبر سوال تاثراتی تنقید سے جڑے 2
تنقیدی مضامین کے نام بتائیں۔ تاثرات تنقید سے جڑے 2 تنقیدی مضامین کے نام تنقیدی حاشیے اور نقوش و افکار ہے۔ ایک 40 نمبر سوال ہے 2 سائنٹیفک تنقید نگاروں کے نام بتائیں۔ مجنو گورکھپوری اور گوپی چند نارنگ، یہ دونوں سائنٹیفک تنقید نگار ہیں۔ علامہ سرور کی خود نوشت کا نام بتائیں۔ جواب خواب باقی ہے۔ اگلا سوال ہے اردو تنقید پر ایک نظر کے مصنف کا نام ہے کیا ہے؟ جواب کلیم الدین احمد۔ کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ امداد امام عصر۔ 2 مارکسی تنقید نگاروں کے نام بتائیں۔ جواب مجنو گورکھپوری اور احتشام حسین، یہ دونوں مارکسی تنقید نگار ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ترقی پسند تنقید نگار ہیں۔ اس کے علاوہ محمد حسن بھی مارکسی تنقید نگار ہے۔ اور اگلا سوال ہے عملی تنقید کیا ہے؟ کسی فنکار یا ادب کا نظریاتی مطالعہ عملی تنقید کہلاتا ہے۔ کسی فنکار یا ادب کا نظریاتی مطالعہ عملی تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید کیا ہے؟ کس کی تصنیف ہے؟ جواب آل احمد کی تصنیف ہے یہ۔ اگلا سوال ہے اردو کے 2 جدید تنقید نگاروں کے نام بتائیں۔ جواب شمس الرحمن فاروقی اور کلیم الدین احمد۔ اردو کے 2 جدید تنقید نگاروں کے نام ہے۔ تذکرہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ جواب تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ذکر کرنے کے ہوتے ہیں۔ مارکسی تنقید کی تعریف کیا ہے؟ جواب کارل مارکس کے اشتراکی نظریات پر مبنی تنقیدی نظریہ کو مارکسی تنقید کہتے ہیں۔ کارل مارکس کے اشتراکی نظریات پر مبنی تنقیدی نظریہ کو مارکسی تنقید کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے شبلی نعمانی کا تعلق کس تنقیدی دبستان سے ہے؟ جواب جمالیاتی تنقید۔ اگلا سوال ہے موازنہ انیس و دبیر کس کی تنقیدی کتاب ہے؟ جواب موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی کی تنقیدی کتاب ہے۔ شبلی نعمانی کی یہ کتاب ہے۔ مجنو گورکھپوری کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب مجنو گورکھپوری کی پیدائش 1904 عیسوی میں گورکھپور میں ہوئی تھی۔ 1904 عیسوی میں حالی کو ایک خطاب ملا تھا۔ وہ کون سا خطاب ملا تھا؟ کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کس کی کتاب ہے؟ جواب احتشام حسین۔ اگلا سوال ہے تخیل کائنات کا مطالعہ تفاوت الفاظ کا ذکر کس تنقید نگار نے پیش کیا؟ اس سے قبل کے سوال میں یہ جواب کے طور پر دیا گیا تھا، اب یہاں سوال کے طور پر اس طرح بھی آ سکتے سوال۔ جواب ہوگا کیا؟ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں یہ 3 شرائط بتائے ہیں کہ شاعر یا شاعری کے لیے یہ 3 شرائط لازمی ہے۔ اگلا سوال 56 نمبر سوال ہے کس تنقید نگار کو جدیدیت کا علمبردار کہا جاتا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی۔ اگلا سوال ہے کلیم الدین احمد کا اصل نام کیا ہے؟ جواب کلیم الدین احمد کا اصل نام رحیم محمود الدین ہے۔ اگلا سوال ہے شعر العظم اور موازنہ انیس و دبیر۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی کا ہے، یہ پہلے سوال میں تھا لیکن یہاں جوڑ دیا گیا۔ شعر العظم کس کی تصنیف ہے؟ تو شعر العظم اور موازنہ انیس و دبیر یہ دونوں شبلی نعمانی کی تصانیف ہیں۔ اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے، اس سے قبل بھی یہ سوال آ چکا ہے، تو اس کو دوبارہ دیکھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ایکسکپ کر سکتے ہیں۔ اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے، اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے، یہ قول مجنو گورکھپوری کا ہے۔ شعر شور انگیز کس کی تخلیق ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کی۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے کل 60 اردو تنقید اور تذکرہ پر مبنی سوالات اور جوابات۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔